السلام علیکم ناظرین، TNN TV کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ سردار ایاز صادق قومی اسمبلی کے نئے اسپیکر منتخب۔ گیلری میں بیٹھے مہمان سنی اتحاد کونسل کے اراکین سے الجھ پڑے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں پولنگ کے دوران ہنگامہ آرائی جاری رہی۔ جلاؤ گھیراؤ کیس، اسپیشل پروسیکیوٹر نے بانی PTI کو 9 مئی واقعات کا مرکزی ملزم قرار دے دیا۔ اسپیشل پروسیکیوٹر کا کہنا تھا کہ کیس میں بانی PTI مرکزی ملزم ہے۔ گواہوں کے بیانات موجود ہیں۔ بانی PTI نے حساس تجزیات جلانے اور عوام کو سڑکوں پر نکلنے کا کہا تھا۔ توہین عدالت کیس میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو 6 ماہ قید کی سزا۔ عدالت عالیہ نے اپیل کے لیے وقت دیتے ہوئے 1 ماہ تک سزا معطل بھی کر دی۔ DC اسلام آباد و دیگر کا سزا چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ MQM کا حکومتی بینچز پر بیٹھنے کا فیصلہ۔ نون لیگ کے ساتھ معاہدہ طے پا گیا۔ مصطفیٰ کمال کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ پاکستان کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے۔ فاروق ستار نے کہا کہ اس معاہدے کے بعد سب سیاسی جماعتوں کی آزمائش ہے۔ کراچی میں طوفانی بارش کی پیشن گوئی، مختلف علاقوں میں بارش۔ ملک کے بیشتر علاقوں میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشن گوئی۔ بارش کے دوسرے اسپیل نے ڈوبے ہوئے گوادر کو مزید ڈبو دیا۔ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں اس ویکینڈ پر موسم سرد رہنے کا امکان۔ ہفتے کو ٹورنٹو میں بارش اور منجمد بارش کا امکان۔ اتوار کے روز شہر میں بادل چھائے رہنے کا امکان۔ کینیڈین حکومت کا نئی ترجیحات کے لیے کچھ محکموں سے رقم کم کرنے کا فیصلہ۔ صحت، رہائش پر اخراجات میں اضافے کے لیے $10.5 بلین دوبارہ مختص۔ انیتا آنند کا کہنا تھا کہ ٹیکس دہندگان کے ڈالر شفاف طریقے سے خرچ کرنے کا اعادہ کر رہے ہیں۔ غزہ کی صورتحال دنیا میں یرغمالیت کا سب سے بڑا واقعہ ہے۔ کینیڈین امیگریشن منسٹر کا 200 کینیڈین کے غزہ میں پھنسے ہونے کا انکشاف۔ مارک ملر کی اسرائیلی سفیر سے ملاقات بھی بے نتیجہ رہی۔ امداد کے منتظر فلسطینیوں پر اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے 114 شہید اور 708 زخمی۔ اقوام متحدہ، فرانس اور اسپین کی اسرائیلی جارحیت کی مذمت۔ تحقیقات کا مطالبہ۔ جو بائیڈن کا کہنا تھا کہ غزہ میں فلسطینیوں پر اسرائیلی حملے مذاکرات کو پیچیدہ بنا دیں گے۔ روس کی مغربی ممالک کو ایک بار پھر ایٹمی جنگ کی دھمکی۔ روسی صدر کا کہنا ہے کہ ہمارے ہتھیار مغربی سرزمین پر اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ ممکنہ مداخلت کے نتائج بے حد تکلیف دہ ہو سکتے ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. مسلم لیگ نون کے امیدوار سردار ایاز صادق نئے اسپیکر منتخب ہو گئے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں پولنگ کے دوران ہنگامہ آرائی جاری رہی۔ سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے ایوان میں جوتے لہراتے رہے اور نعرے لگائے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ مسلم لیگ نون کے امیدوار سردار ایاز صادق نئے اسپیکر منتخب ہو گئے۔ قومی اسمبلی اجلاس میں پولنگ کے دوران ہنگامہ آرائی جاری رہی۔ سنی اتحاد کونسل کے ارکان نے ایوان میں جوتے لہراتے رہے اور نعرے لگائے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی راجہ پرویز اشرف کی زیر صدارت اسمبلی کا اجلاس ہوا، جس میں اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب کیا گیا۔ اسپیکر ڈائس کے دائیں اور بائیں جانب 2 پولنگ بوتھ قائم کیے گئے۔ پولنگ بوتھ میں خصوصی طور پر لائٹ کا انتظام کیا گیا۔ اسپیکر نے عمر ایوب کو پوائنٹ آف آرڈر پر بولنے کا موقع دیا، جبکہ سنی اتحاد کونسل اور آزاد ممبران نے احتجاج کرتے ہوئے اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کیا۔ گیلری میں بیٹھے مہمان سنی اتحاد کونسل کے اراکین سے الجھ پڑے۔ اسپیکر نے گیلری میں جھگڑا ہونے پر تمام افراد کو باہر نکال دیا۔ جمشید دستی اور گیلری میں موجود افراد کے درمیان تلخ کلامی ہوئی۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کہا کہ جو بھی تھا اس کو باہر پھینک دیا، بد نظمی پھیلانے والے کو باہر نکال دیا۔ اسپیکر کے انتخاب میں علیم خان کو بیلٹ پیپر کے اجرا پر سنی اتحاد کونسل کے اراکین نے لوٹا لوٹا کے نعرے لگائے، جبکہ عطا تارڑ کے ووٹ ڈالنے پر سنی اتحاد کونسل نے ووٹ چور کے نعرے لگائے۔ نواز شریف کے ایوان میں پہنچنے پر نون لیگی اراکین اسمبلی نے
سابق وزیر اعظم کے گرد حصار بنا لیا۔ سنی اتحاد کونسل اراکین نے نواز شریف کی آمد پر چور کے نعرے لگائے، جبکہ لیگی اراکین نے شیر شیر کے ساتھ قیدی نمبر 420 کے نعرے بھی لگائے۔ ملک کی 16ویں قومی اسمبلی کے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے لیے انتخابی عمل شروع ہوا۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر کے لیے نون لیگ کے سردار ایاز صادق اور سنی اتحاد کونسل کے ملک محمد عامر ڈوگر کے درمیان مقابلہ ہوا، جس میں ایاز صادق نے کامیابی حاصل کی، جس پر نون لیگی ارکان نے شیر شیر کے نعرے لگائے۔ ایوان میں 291 ارکان نے ووٹ کاسٹ کیے، جس میں سے ایاز صادق نے 199 اور عامر ڈوگر نے 91 ووٹ حاصل کیے، ایک ووٹ مسترد ہوا۔ جے یو آئی فے اور بی این پی نے اسپیکر کے انتخاب کا بائیکاٹ کیا اور محمود خان اچکزئی نے بھی رائے شماری میں حصہ نہیں لیا۔ جے یو آئی کے ساتھ بی این پی اور پی کے میپ کا ایک ووٹ کاسٹ نہیں ہوا۔ اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے کچھ دیر بعد نومنتخب اسپیکر سردار ایاز صادق سے حلف لیا۔ نومنتخب اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے عامر ڈوگر سے مصافحہ کیا۔ بعد ازاں نواز شریف نے انہیں مبارکباد دی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ایک بار پھر بدنظمی کا شکار ہوا۔ نون لیگ کے رکن رانا تنویر، نثار جٹ اور عمر ایوب الجھ گئے۔ سنی اتحاد کونسل کے نثار جٹ کے چور چور کے نعروں پر رانا تنویر سیخ پا ہو گئے اور نثار جٹ کی جانب بڑھنے کی کوشش کی، تاہم عطا تارڑ نے انہیں نشست پر بٹھا دیا۔ وزیر اعظم کے انتخاب کے لیے کاغذات نامزدگی ہفتے کو دن 2 بجے تک جمع ہوں گے اور کاغذات کی اسکروٹنی 3 بجے ہوگی۔ پارلیمنٹ ہاؤس جانے والے راستوں پر سیکیورٹی انتہائی سخت کی گئی۔ ریڈ زون میں داخلے کے لیے سرینا چوک، نادرا چوک اور ڈی چوک والے راستے بند ہیں، جبکہ ریڈ زون میں داخلے کے لیے مارگلہ روڈ کا راستہ کھلا رکھا گیا ہے۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جلاؤ گھیراؤ کیس کے 7 مقدمات کی سماعت کے دوران اسپیشل پروسیکیوٹر نے بانی پی ٹی آئی کو 9 مئی واقعات کا مرکزی ملزم قرار دے دیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت میں جلاؤ گھیراؤ کیس کے 7 مقدمات کی سماعت کے دوران اسپیشل پروسیکیوٹر نے بانی پی ٹی آئی کو 9 مئی واقعات کا مرکزی ملزم قرار دے دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور میں 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے مختلف 7 مقدمات میں عمران خان کی عبوری ضمانتوں کی درخواستوں پر سماعت ہوئی۔ تفصیلات کے مطابق جج ارشد جاوید نے 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات میں بانی پی ٹی آئی کی عبوری ضمانتوں پر سماعت کی۔ دوران سماعت اسپیشل پروسیکیوٹر رانا شکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اس کیس میں بانی پی ٹی آئی مرکزی ملزم ہے، گواہوں کے بیانات موجود ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے تمام رہنماؤں کو حساس تنصیبات جلانے اور عوام کو سڑکوں پر نکلنے کا کہا تھا۔ بعد ازاں عدالت نے سماعت ملتوی کر دی۔ واضح رہے کہ عدالت نے جیل سے بانی پی ٹی آئی کی ویڈیو لنک پر حاضری لگوانے کی ہدایت کر رکھی ہے اور بانی پی ٹی آئی کے وکلاء سے دلائل بھی طلب کر رکھے ہیں۔ یاد رہے کہ 24 فروری کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے پاکستان تحریک انصاف کے بانی کی 9 مئی کے جلاؤ گھیراؤ اور دیگر سے متعلق 7 مقدمات میں ضمانت قبل از گرفتاری کی درخواستیں سماعت کے لیے منظور کر دی تھیں۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف جناح ہاؤس، عسکری ٹاور جلاؤ گھیراؤ سمیت 7 مقدمات درج ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے غیر قانونی گرفتاریوں کے کیس میں توہین عدالت پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز کو 6 ماہ قید کی سزا سنا دی۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے غیر قانونی گرفتاریوں کے کیس میں توہین عدالت پر ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز کو 6 ماہ قید کی سزا سنا دی۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن ایس ایس پی آپریشنز ملک جمیل ظفر مس کنڈکٹ کے مرتکب قرار پائے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق آئی جی اسلام آباد، ڈی سی اسلام آباد، ایس ایس پی آپریشنز اور ایس پی صدر عدالت میں پیش ہوئے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس بابر ستار نے محفوظ شدہ فیصلہ سنایا۔ عدالت نے ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو 6 ماہ قید کی سزا، ایس ایس پی آپریشنز کو 4 ماہ جیل اور 1 لاکھ جرمانہ، ایس ایچ او کو بھی 2 ماہ جیل اور 1 لاکھ جرمانے کی سزا سنائی ہے، جبکہ ایس پی صدر کو توہین عدالت کیس میں بری کر دیا ہے۔ عدالت نے مختصر سزا کی وجہ سے ڈی سی، ایس ایس پی آپریشنز اور ایس ایچ او کی سزائیں 30 روز کے لیے سزائیں معطل کر دیں۔ ساتھ ہی اسلام آباد ہائی کورٹ کی عدالتی فیصلے کی کاپی وزیر اعظم کو فراہم کرنے کی ہدایت بھی کی ہے۔ دوسری جانب ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن نے توہین عدالت کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے سنائی گئی سزا کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج شہریار آفریدی کی گرفتاری کے لیے ایم پی او آرڈر جاری کرنے پر توہین عدالت کیس میں ڈپٹی کمشنر اسلام آباد عرفان نواز میمن کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دیتے ہوئے 6 ماہ قید کی سزا سنا دی۔ شہریار آفریدی کی گرفتاری کے لیے ایم پی او آرڈر جاری کرنے پر ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن کے خلاف توہین عدالت کیس قائم ہوا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدالتی فیصلے کی کاپی وزیر اعظم پاکستان کو
بھجوانے کی ہدایت بھی کر دی۔ عدالت عالیہ نے اپیل کے لیے وقت دیتے ہوئے 1 ماہ تک سزا معطل بھی کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے حکم میں کہا ہے کہ ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن 1 ماہ کے دوران فیصلے کے خلاف اپیل فائل کریں۔ 1 ماہ تک اگر عدالت سے فیصلہ معطل نہ ہوا تو انہیں جیل بھجوایا جائے گا۔ ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی میں حکومتی بینچز پر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ طے پا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ایم کیو ایم نے قومی اسمبلی میں حکومتی بینچز پر بیٹھنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس حوالے سے مسلم لیگ نون کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ طے پا گیا۔ معاہدے کے مطابق ایم کیو ایم اپوزیشن کے بجائے حکومتی بینچز پر بیٹھے گی اور مسلم لیگ نون کی وزیر اعظم اور اسپیکر کے انتخاب کے لیے حمایت کی جائے گی۔ دونوں جماعتوں کے رہنماؤں کے درمیان اہم اجلاس ہوا جس میں معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ معاہدے میں پہلا نکتہ ہے کہ انتظامی مالی اختیارات نچلی سطح تک منتقل کیے جائیں۔ دوسرا نکتہ یہ ہے کہ این ایل سی ایوارڈ میں آئین میں لکھ دیا جائے کہ ڈسٹرکٹ اور ٹاؤن کو مالی وسائل دیے جائیں، جبکہ تیسرا نکتہ ہر 4 سال بعد مقامی حکومتوں کے انتخابات کروانے پر قانون سازی کی جائے گی۔ 3 نکات پر مشتمل معاہدے میں بلدیاتی نظام اور کراچی کے مسائل سے متعلق نکات بھی شامل ہیں۔ علاوہ ازیں چارٹر کے مطابق آئینی ترامیم ترجیح ہوگی۔ اس موقع پر احسن اقبال نے کہا کہ آج ایم کیو ایم پاکستان اور مسلم لیگ نون نے ایک یادداشت پر دستخط کیے۔ اس ڈرافٹ پر قومی سطح پر اتفاق رائے بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ دونوں جماعتوں نے اقتدار کو عوام تک منتقل کرنے اور عوام کو بااختیار بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ایم کیو ایم کے رہنما مصطفیٰ کمال نے کہا کہ یہ معاہدہ پاکستان کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے۔ پاکستان معاشی اور انتظامی طور پر بہت بیمار ہو چکا ہے۔ یہ میری جماعت کا مسئلہ نہیں بلکہ 1 پوائنٹ عوامی مسئلہ ہے۔ اس معاہدے میں وعدہ خلافی ایم کیو ایم سے نہیں بلکہ عوام سے وعدہ خلافی ہوگی۔ ہم اس معاہدے میں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، جے یو آئی سمیت تمام سیاسی جماعتوں کے پاس جائیں گے۔ ایم کیو ایم رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے اس موقع پر کہا کہ اس معاہدے کے بعد سب سیاسی جماعتوں کی آزمائش ہے۔ سیاسی جماعتیں کچھ وعدے پورے کرتی ہیں، کچھ نہیں کرتی تو بہتر ہے وسائل کو نچلی سطح تک منتقل کیا جائے۔ وہ وعدے وزیر اعظم کیوں پورے کریں جو میئر کو کرنے ہیں؟ میئر کے وعدے وفاقی یا صوبائی وزراء کیوں کریں؟ جو کام میئر اور چیئرمین کو کرنے ہیں وہ انہی کو کرنے چاہیے۔ اگر اس معاہدے پر عمل درآمد ہو جاتا ہے تو ہمیں وعدے کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر کے بیشتر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیشن گوئی کر دی ہے۔ شہر کراچی میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش کی پیشن گوئی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات نے ملک بھر کے بیشتر علاقوں میں آج گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کی پیش گوئی کر دی ہے۔ شہر کراچی میں آج گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش کی پیش گوئی ہے جبکہ مختلف علاقوں میں بارش شروع ہو گئی۔ مغربی ہواؤں کا سسٹم اس وقت اپنی پوری شدت کے ساتھ بلوچستان کے ساحلی علاقوں میں موسلا دھار بارش برسا رہا ہے اور آہستہ آہستہ یہ سندھ کے ساحلی علاقوں کی جانب بڑھ رہا ہے۔ جمعے کے روز کراچی میں مغربی سسٹم کے اثرات کے سبب مطلع صبح ہی سے جزوی ابر آلود ہے اور بلدیہ ٹاؤن، سرجانی ٹاؤن، نیو کراچی، صدر، کراچی ایئرپورٹ، کلفٹن، گلشن معمار سمیت دیگر علاقوں میں بارش کا آغاز ہو گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بلوچستان، خیبر پختونخوا، پنجاب، سندھ اور اسلام آباد میں ہلکی اور موسلا دھار بارش ہونے کا امکان ہے جبکہ کشمیر اور گلگت بلتستان میں آندھی، گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر شدید برف باری ہو سکتی ہے۔ ملک کے اکثر مقامات پر ژالہ باری کی بھی توقع ہے۔ بارش کے دوسرے اسپیل نے ڈوبے ہوئے گوادر کو مزید ڈبو دیا۔ 2 گھنٹے تیز ہوا اور گھن گرج کے ساتھ ہونے والی بارش نے تباہ حال گوادر کو مزید تباہ کر دیا۔ تیز بارش کی وجہ سے گوادر، کیچ، تربت، پنجگور، آوران، بارکھان، کوہلو، سبی، نصیر آباد، دلبدین، خضدار، ڈیرہ غازی خان، مری، گلیاد، اسلام آباد، راولپنڈی، کشمیر اور خیبر پختونخوا کے ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مری، گلیاد سمیت پہاڑی علاقوں میں بارش اور برف باری سے رابطہ سڑکیں بند ہو سکتی ہیں۔ بالائی خیبر پختونخوا، مری، گلیاد، کشمیر اور گلگت بلتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ ہے۔ آندھی کے باعث کمزور انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد۔